اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ پرنس کریم آغا خان نے 6 دہائیوں تک اسماعیلی کمیونٹی کی قیادت کی۔ پرنس کریم آغا خان اپنے فلاحی کاموں اور انسانیت کی خدمت کے لیے جانے جاتے تھے۔ روایات کے تحت اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نیا جانشین نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ پرنس کریم کی تدفین کے مقام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پرنس کریم کے انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ متحدہ اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اسد قیصر کی رہائش گاہ پر اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں نے 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ عوامی مینڈیٹ نہ رکھنے والوں کو ملک پر مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ موجودہ مسلط حکمرانوں کو مستعفی ہو کر نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کو فوری مستعفی ہونا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی بولے، موجودہ حکومت زبردستی عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ نئے الیکشن ملک کو مالی دہشت گردی اور دیگر بحرانوں سے نکالنے کا حل ہے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ پیکا جیسے کالے قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات دینے میں ناکام رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر واقعی آزاد اور خود مختار ہے، اخلاقی طور پر اس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ نیا الیکشن کمیشن وجود میں آئے، وہ با اختیار ہو اور غیر جانبدار ہو، اور اس کے لیے ان کا کردار واضح طور پر قوم کے سامنے آئے تاکہ قوم اس کے زیر انتظام انتخابات پر اعتماد کر سکے۔ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے، اور سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ پیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی پیشکش کی گئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کھلے خط میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ کھلا خط متعلقہ اداروں تک نہیں پہنچا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے کھلا خط بھیجا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کھلے خط میں اپنا موقف بیان کیا، یہ کہنا ہے فیصل چودھری کا۔ بانی پی ٹی آئی نے کھلے خط میں اپنا موقف بیان کیا۔ میں نہیں مانتا کہ کھلا خط متعلقہ اداروں تک نہیں پہنچا ہوگا، یہ کہنا ہے فیصلہ چودھری کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کھلے خط میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ میری نظر میں محسن نقوی کے علاوہ پی ٹی آئی کی کسی سے بات نہیں ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئیں۔ علی امین گنڈا پور کی حکومتی ارکان میں کس سے بات ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے واضح کہا کہ ہماری اپوزیشن سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ علی امین گنڈا پور نام لے کر کہیں کہ اس کی کس سے بات ہوئی ہے۔ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں بالکل شامل نہیں ہے، اور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں بالکل شامل نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میری نظر میں محسن نقوی کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئیں۔ مشاہد حسین سید کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے جس کال کے آنے کا بارے میں کہا تھا وہ امریکہ سے ضرور آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی بھی چاہتے ہیں امریکہ کی طرف سے مداخلت ہو۔ نواز شریف امریکی مداخلت کی وجہ سے ملک سے باہر گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھنا خوش آئند ہے، اچھی بات ہے۔ معاملات آگے بڑھنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے۔
جس کی پریڈکشن میں نے کی تھی پہلے ہی کر دی تھی آپ نے. میں نے کہا کہ وہ الیکشن جیتے گا سال پہلے. اینڈ آئی ہیلڈ دیٹ کنوکشن کہ وہ ہی ول ون. نواز از مائی بڈی. آئی وانٹ ہم آؤٹ before I leave office, and I'm leaving office on 20th of January 2001. 747 جمبو آتا ہے سعودی عربیہ سے. میاں صاحب آرام سے فیملی. خط میں کیا ہے؟ میں تو کہوں گا it's a love letter from Imran Khan to the army chief. It's the first love letter of Imran Khan to the army chief. عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوں اور عوام اور فوج کے درمیان خلیج یا تصادم نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے دہشت گردوں کو پاکستان میں دوبارہ گھسنے کا موقع دیا. اس اقدام سے بڑھ کر پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی. بے شمار اوورسیز پاکستانی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا میری حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. 2018 تک ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا. چند سال پہلے ایک حکومت نے ان کو دوبارہ پاکستان آنے دیا اور یہ کہا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں. اس سے بڑی پاکستان دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے عظیم پاکستانی بہنیں ہیں جو کہ دیار غیر میں جو دن رات جو اس وقت پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنی محنت اور امانت دیانت سے اس کو بلند سے بلندتر کر رہے ہیں. اور یہ دھرتی انشاءاللہ محفوظ ہوگی اور اس کے پیچھے ان وردیوں میں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں ہیں. کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب. کہا افغان حکومت اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے. کسی کو بھی بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آرمی چیف جنرل سیاد عاصم منیر کی زیر صدارت 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. آرمی چیف نے کہا بھارتی فوج قیادت کے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی. فورم نے فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا افغان حکومت فتنہ الخوارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے عملی اقدامات کرے. آرمی چیف نے کہا پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. کسی کو بھی بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سپہ سالار نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے. 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا. عدالتی ذرائع کے مطابق 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی ججز ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوا دی گئی. سینیورٹی لسٹ کے خلاف 5 ججز کی جانب سے چیف جسٹس کو بھیجی گئی ریپریزنٹیشن میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں. ججز کی جانب سے بھیجی گئی ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے. آئین کی منشا کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے. دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی. ججز کی جانب سے دائر ریپریزنٹیشن سینیورٹی سے متعلق ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی. فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں جسٹس امیر الدین خان نے کہا ہے کہ قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سویلین آرمڈ پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا دہشت گردی جیسے سنگین جرم پر بھی کسی کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. دوران سماعت سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی علی کیس میں بھی کہا گیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے. سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں.
جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ مرکزی فیصلے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، ہم ایک فیصلے کے خلاف اپیل سن رہے ہیں، ہمارا قانون الگ ہے، بھارت کا قانون الگ ہے، اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سویلین آرم پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بعض اوقات ملک دشمن ایجنسیاں سویلین کو استعمال کرتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کی شک 21D1 اور 21D2 کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ایسے میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سویلین اور ملٹری پرسنلز دونوں پاکستان کے شہری ہیں، سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے سابق کشمیری کمانڈر بشیر احمد وانی کو قتل کرنے والے ملزم کو جرم ثابت ہونے پر 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی۔ را سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں دہشت گردی کرنے سمیت دیگر دفعات میں 5 ملزمان کی مجموعی طور پر 40 سال 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ 2023 میں سابق کشمیری کمانڈر بشیر احمد وانی کو برما ٹاؤن میں قتل کیا گیا تھا۔ CCD پولیس نے قتل کے مقدمے میں 6 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ مرکزی ملزم شاہ زیب عرف زیبی کو 2 مرتبہ سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان معیز احمد اور فیضان کیانی کو 40 سال 9 ماہ قید کی سزا سنائی، اور عدالت نے مہران یونس، نعمان ستار اور ارسلان واجد کو بھی 35 سال 9 ماہ کی قید کا حکم سنا دیا۔ اور اب بات کریں گے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جائے گا۔ ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری اور مذہبی تنظیمات کی جانب سے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سیمینارز اور واکس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جائیں گی۔ آج ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، آج کے دن ہم کو پاکستانی عوام سے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین۔ بھارت کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا ظلم کشمیریوں کے عزم کو متزلزل اور جائز جد و جہد کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے گئے وعدوں کا احترام کرے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ آج تاریخی دن کشمیری بھائیوں کی جد و جہد آزادی میں ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ کشمیریوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کا ساتھ دیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حمایت پر شکر گزار ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ اقدام کیا۔ بھارتی یک طرفہ اقدام کو کشمیری عوام نے مسترد کر دیا۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں نے جد و جہد کو جاری رکھا۔ دنیا بھارتی بربریت کے خلاف اقدامات کرے۔ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ آج یوم یکجہتی کشمیر، وہ دن جب پاکستانی اور کشمیری عوام مل کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ دن بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے حق خود ارادیت کی جد و جہد اجاگر کرنے کا موقع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رضوان عباسی کی رپورٹ۔ یوم یکجہتی کشمیر پہلی بار 5 فروری 1990 کو جماعت اسلامی کے امیر مرحوم قاضی حسین احمد کی اپیل پر منایا گیا، جسے بعد میں حکومت پاکستان کی سرکاری حمایت حاصل ہوئی۔ تب سے یہ دن ہر سال کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کے دن ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں تاکہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کیا جا سکے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو جوڑنے والے پلوں پر انسانی زنجیر بنا کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے گلی کوچوں میں پاکستان کے سپہ سالار جنرل آصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں، جو کشمیریوں کی پاکستان سے والہانہ محبت اور غیر متزلزل وابستگی کا بھرپور اظہار ہے۔ آج کے دن ہم پر لازم ہے کہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کریں۔ وقت آ گیا کہ عالمی برادری بھارت کے غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس دے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرنے اور بھارتی بربریت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی۔
ایوان میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی. تفصیلات عابدہ خان کی رپورٹ میں. سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت اجلاس. پیپلز پارٹی کے ہیر سوہو نے کشمیری عوام سے یکجہتی اور خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پیش کی. ایم کیو ایم جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی حامی آزاد ارکان نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے ایوان میں قراردادیں پیش کر دیں. 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ کی قرارداد آئی کشمیریوں کے حقوق کے لیے، قومی خود ارادیت کے لیے. ہندو ذہنیت کے حکمرانوں نے قرارداد کی پامال کر دیا. وزیر تعلیم سردار شاہ کا کہنا تھا کشمیر صدیوں سے انڈسٹریلائزیشن کا حصہ رہا ہے، بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہے. مہاراجا گلاب سنگھ نے جموں کا جو اس وقت کا رولر تھا رنجیت سنگھ نے انٹروین کیا اور کشمیر کے لوگ کے اگینسٹ یہ سونپا گیا. سندھ اسمبلی کا پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کو سراہا گیا. یہ قرارداد ایم کیو ایم کے معاذ محبوب نے پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے صابر قائم خانی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کروائے جائیں گے. یہ قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. سر میں نیاز اسٹیڈیم 1962 میں قائم ہوا، اس کے بعد اس کا ریکارڈ اس اسٹیڈیم کا، یہاں پاکستان کبھی میچ نہیں ہارا. سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران محکمہ معدنیات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے پارلیمانی سیکرٹری یوسف بلوچ نے جوابات دیے. ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا گورنر سندھ کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ.